السلام علیکم. آج ہم جا رہے ہیں مزار قائد پہ، اور یہ ہم اس راستے سے گزرے ہیں اسلامیہ کالج والے، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں مزار قائد کی باؤنڈری کے سامنے. یہاں سے گزرتے ہوئے میں آپ کو ایک گیٹ بھی دکھاتا ہوں جو کہ وی آئی پی گیٹ کہلاتا ہے. وی آئی پی کلچر آپ کو پتہ ہے، اس سے تو ہماری جان کبھی چھوٹے گی نہیں. تو سب سے قریب جو گیٹ ہے مزار کا، مزار کے احاطے میں، وہ وی آئی پی گیٹ ہے جو میرے آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے. یہاں سے مزار کا فاصلہ بہت قریب ہے. اور اسی طرح دوسرا جو گیٹ ہے جو پبلک گیٹ ہے، اس سے ابھی ہم گھوم کے وہاں تک پہنچیں گے. یہاں سے آگے جا کے مجھے لیفٹ مڑنا ہوگا اور پھر لیفٹ مڑنا ہوگا تو ایک پبلک گیٹ آئے گا. 5 گیٹس میں سے صرف ایک گیٹ پبلک کے لیے کھلا ہے. السلام علیکم، رضوان کی ہم سفر میں خوش آمدید. آج ہم ہیں فواد بھائی کے ساتھ قائد اعظم کے مزار پہ. چلیں اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا ہے. یہ ہم اندر آ گئے اور پبلک گیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں سے ہم اندر آئیں. سیکورٹی چیک کے بعد یہاں آپ کو سگریٹ لائٹر وغیرہ اور ماچس بھی رکھوانی پڑتی ہے. اور اب ہم باغ جناح کے احاطے میں، یعنی مزار قائد کا جو پارک ہے چاروں طرف، اس کے احاطے میں داخل ہو چکے ہیں. اور اس دوران میں ذرا سا آپ کو اس مزار کی اور اس سے متعلق کچھ ہسٹری بھی بتاتا ہوں. مجھے امید ہے کہ وہ معلومات آپ کے کام کی ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موزولیم کسے کہتے ہیں، کیوں اسے قائد موزولیم کہتے ہیں. موزولیم ایک ایسی عمارت کو کہتے ہیں جو مرنے والوں کے باقیات کو ذخیرہ کرنے کے لیے، اصل میں اسٹور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مٹی میں دفن ہونے کے بجائے، جیسے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے کسی کو، ہم جب کسی کو دیواروں کے پیچھے کسی چیمبر میں یا فرش کے نیچے کسی کوٹری میں اس کو اس کے جسم کو رکھتے ہیں اور اوپر اس کی ایک علامتی قبر بناتے ہیں، تو اسے موزولیم کہتے ہیں. یہ لفظ ایک قدیم بادشاہ کے نام سے آیا ہے. مزار قائد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت اس کا احاطہ ہے. اس میں فوارے ہیں، بینچز لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ آپ کو قائد اعظم کے مفروضات اور اسلامک آئیڈیالوجی سے متعلق ان کے کلمات یہاں نظر آئیں گے، نصب مختلف تختیاں. اور آہستہ آہستہ ہم چلتے ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ ایک پہاڑی ٹیلے پہ واقع ہے یہ مزار. بالکل وہی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز پہلے جب داتا صاحب کے مزار پہ ہم لاہور میں گئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی ایک ٹیلے پر واقع ہے. تو مزار قائد کا انتخاب بھی ایک ٹیلے پہ، جسے آپ کو ابھی بھی کافی دور ہے لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے ایک اونچی جگہ، تو اس وجہ سے یہ پوری کراچی میں تقریباً بہت دور دور سے نظر آتا ہے. 31 جولائی 1960 میں اس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا تھا اور اس کا باقاعدہ ابتدا 18 جنوری 1971 کو کیا گیا تھا. یہ مزار 53 ہیکٹر یعنی 53 ہیکٹرز کے پارک میں واقع ہے، اور عمارت جو اوریجنل عمارت ہے وہ 75 بائی 75 میٹر یعنی تقریباً 250 فٹ بائی 250 فٹ چوڑائی ہے، اور 4 میٹر یعنی 13 فٹ اونچے پلیٹ فارم پہ تعمیر کی گئی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اونچا سا تھوڑا سا مزار جس پلیٹ فارم پہ بنا ہوا ہے وہ ایک اونچی جگہ ہے، تو یہ اسی لیے یہ دور سے مزار آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم بھی اونچا ہے. پھر یہ اوپر پورا جو پارک ہے اس کا بنا ہوا، یہ چونکہ خود ایک سیلف ٹیلے پہ بنا ہوا ہے تو اس لیے اس کی بھی ایک اونچائی ہے. ہر جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، چاروں سائڈ جو اس کی دیوار ہے اس میں ایک بڑا ہیوج دروازہ ہے، اور ہر دیوار میں ہے یہ ایک داخلی دروازہ. اور ان دونوں دروازوں کے بیچ میں آپ کو جو کارنر نظر آ رہا ہے اس بلڈنگ کا، اصل میں اس کے نیچے، اس کے پیچھے مزار کے اندر سے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور دروازے ہیں جس سے راستہ قائد اعظم کے مزار کی، قائد اعظم کی اصل قبر کی طرف نیچے جاتا ہے، جو کہ نیچے ہے تقریباً 14 فٹ نیچے مزار کی اصل قبر ہے. ابھی ہم جب جائیں گے لیاقت علی اور رانا لیاقت علی کی قبروں پہ، تو وہاں بھی ہمیں اس کی بیک سائڈ میں آپ کو دکھاؤں گا جو دیوار ہے اس کے پیچھے اصل میں قبر ہے. تو مزار کے ارد گرد جو پارک ہے اس میں بڑی زبردست قسم کی بیم لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں. آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ فوارے بہت جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں جو کہ رات کے وقت بہت خوبصورت لگتے ہیں. یہ لائٹس مزار پہ پڑتی ہیں تو رات کی روشنی میں یہ مزار ایک الگ ہی طرح سے چمک رہا ہوتا ہے. اور اس کی اونچائی جو ہے ویسے 141 فٹ ہے. یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا اسلامک آئیڈیالوجی سے متعلق جیسے ایک اسپیچ تھی قائد اعظم کی، تو یہ اس طرح اس میں سے اقتباسات مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مزار کی جو یہ بلڈنگ ہے اس کی اونچائی 141 فٹ ہے، اور اسے 33,000 اسکوائر فٹ کے فرش پہ تعمیر کیا گیا ہے. یہ ابھی آگے جو سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، اس کے اوپر جو فرش ہے میں اس فرش کی بات کر رہا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال 1948 میں ہوا تھا، اور ان کی آخری آرام گاہ پر صرف ایک بڑا سفید سنگ مرمر کا سلیب نصب تھا. یہ جو کھڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو گنبد کے اندر کی سائڈ کی ایک گیلری ہے. میں آپ کو اسی ویڈیو کا جب پارٹ 2 بناؤں گا مزار کے اندر کی، تو میں آپ کو یہ گیلری اور یہ جگہیں بھی دکھاؤں گا.
تو 1949 میں قائد اعظم میموریل فنڈ QMF قائم کیا گیا، جس کو جناح کے اعزاز میں ایک یادگار کی تعمیر کے لیے بہت ساری تجاویز موصول ہوئی۔ ظاہر ہے قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ ہر دل اور ایک محبوب قائدانہ تشخص رکھتے تھے، لہٰذا ان کے آخری آرام گاہ کو دنیا بھر میں منفرد بنانے کے لیے مختلف لوگوں سے تجاویز لی گئی۔ تو 1952 تک 1952 تک ان کے مزار پہ ایک چھوٹا سا گنبد بنایا گیا، جس میں ان کی قبر کے قریب ایک دیوار کے ساتھ ان کے کچھ ذاتی چیزیں ایک الماری میں موجود تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھیں، انہیں اور QMF کو ان کے مقبرے کی افسوسناک حالت میں متعلقہ پاکستانیوں کے بے شمار خطوط موصول ہوئے، یعنی لوگوں نے لکھا کہ بھئی یہ قائد اعظم کا مزار ہے، اس کو کس طرح بنایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس کی اب ہم سائٹ میں آ گئے، تو یہاں آپ کو وہ 5 قبریں نظر آتی ہیں جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، بیگم رانا لیاقت علی، جناب نور الامین، سردار عبدالرب نشتر اور محترمہ فاطمہ جناح کی قبریں ہیں۔ تو میں ان کے بارے میں بھی ذرا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس احاطے میں داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ پہ لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی خان کی قبریں ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان جنہیں گل رانا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 13 فروری 1905 کو پیدا ہوئی اور 13 جون 1990 میں ان کی وفات ہوئی۔ 1947 سے 1951 تک پاکستان کی خاتون اول تھی، سندھ کی پہلی خاتون اور 10ویں گورنر بھی تھی۔ قائد ملت لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو پیدا ہوئے اور پاکستان میں انہیں شہید ملت یا قوم کے شہید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 15 اگست 1947 کو یعنی تقسیم ہند کے ایک دن بعد خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے اور انہوں نے 1947 سے 1951 میں اپنے قتل تک پہلے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور سرحدی علاقوں کے وزیر کے طور پہ بھی کابینہ کا قلمدان سنبھالا۔ تقسیم ہند سے قبل لیاقت علی خان نے مختصر مدت کے لیے ہندوستان کے اس وقت کے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قیادت میں عبوری حکومت میں پہلے ہندوستانی وزیر خزانہ کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ محترم نور الامین صاحب، جن کی یہ قبر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 15 جولائی 1893 میں پیدا ہوئے اور ممتاز رہنما اور قانون دان تھے۔ آپ نے پاکستان کے 8ویں وزیر اعظم اور پاکستان کے پہلے واحد نائب صدر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ سردار عبدالرب نشتر، جن کو تحریک پاکستان کا ایک نمایاں سرکردہ کارکن کے طور پہ گنا جاتا ہے، آپ پشاور برطانوی ہندوستان میں جب پشاور تھا اس کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبدالحنان تھے، یہ پشتون کاکڑ قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک ممتاز شخصیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اس احاطے میں محترمہ فاطمہ جناح کی قبر مبارک بھی نظر آتی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح، جنہیں مادر ملت کے نام سے قوم یاد کرتی ہے، ایک پاکستانی سیاستدان، ڈینٹل سرجن اور پاکستان کے سرکردہ بانیوں میں سے ایک تھی۔ پاکستان کے بانی اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن بھی تھی۔ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 کو کراچی میں انتقال کر گئی۔ قائد اعظم کی بڑی بہن شیری جناح نے زیادہ تر اس میوزیم میں چیزیں عطیہ کی ہیں۔ یہ پیکارڈ گاڑی قائد اعظم کی ذاتی گاڑی تھی اور جو پہلی آپ نے کالے رنگ کی گاڑی دیکھی وہ ان کو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دی تھی بطور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے۔ یہ آپ کو میوزیم کا ایک میں سرسری سا جائزہ دکھا رہا ہوں۔ کچھ چیزیں یہاں قائد اعظم کا سوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جو لندن اور پیرس سے سلواتے تھے قائد اعظم، یہ ان کے گیلس ہیں اور کچھ ان کے بٹنز وغیرہ ہیں شیروانی کے۔ اس زمانے میں کالر بدلنے کا رواج تھا، تو کالرز یہاں نظر آ رہے ہیں شرٹ کے بجائے، اور کچھ جوتے قائد اعظم کی شیروانی، مختلف ڈریسز انہوں نے جن مواقعوں پہ یہ پہنی، ان کی پیچھے تصاویر بھی یہاں آپ کو نظر آ دیں گی۔ وہ سامنے وہ دونوں گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ایک سرکاری گاڑی قائد اعظم کی، ایک پرائیویٹ۔ یہ قائد اعظم کا ذاتی فرنیچر۔ یہاں میں ایک چیز بتاؤں، کوئی بھی چیز ریپلیکا نہیں ہے۔ قائد اعظم کی ڈائننگ ٹیبل سے لے کے ایوری تھنگ از اوریجنل۔ اور یہ محترمہ شیریں بائی نے قائد اعظم کی جو بڑی بہن تھی انہوں نے عطیہ کی تھی۔ یہ قائد اعظم کی گولف سٹکس، آپ جانتے ہیں بلیئرڈ اور گولف بہت کھیلتے تھے قائد اعظم، اور دیگر چیزیں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مختلف طرح کے پلیکس اور لیٹرز اور سرٹیفکیٹ جو ڈفرینٹ جگہوں پہ قائد اعظم نے جاری کیے یا انہیں دیے گئے۔ اسی طرح قائد اعظم کی کچھ اور مختلف نشانیاں یہاں اس میوزیم میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو ان کا تعلق ڈائریکٹلی قائد اعظم سے ہے، ان کے زیر استعمال چیزیں ہیں، ان کے ہاتھ سے گزری ہوئی چیزیں ہیں، اور ایسی چیزیں جنہیں انہوں نے بہت اہم مواقعوں پہ استعمال کیا۔ ان کا بک شیلف، ان کے جوتوں کا باکس جنہیں وہ لے کے ہر جگہ جاتے تھے، ان کی رائٹنگ ٹیبل، ان کی گاڑیوں سے لے کے ان کے لباس، اور ہر چیز یہاں آپ کو
بہت تسلی سے دیکھنے میں، اور ان کی تاریخ بھی بہت ساری ہے۔ قائد اعظم کا وہ چشمہ مشہور عام جس میں ان کی بہت تصاویر بھی ہم دیکھتے رہے ہیں، ایک آنکھ پہ بھی لگا کے استعمال کرتے تھے قائد اعظم۔ تو اس طرح جب آپ اس میوزیم میں آئیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی معلومات حاصل ہوں گی جو اس سے پہلے قائد اعظم سے متعلق آپ کے پاس نہیں تھی۔ اب ہم یہ میوزیم سے باہر آ گئے اور میں ذرا آپ کو ایک ویو دکھا رہا ہوں۔ یہ بالکل اس احاطے کے ساتھ ہی ہے جہاں ابھی ہم گئے تھے، جہاں قبریں وغیرہ تھی لیاقت علی خان کی اور بیگم رانا لیاقت علی اور سردار عبدالرب نشتر وغیرہ کی، فاطمہ جناح کی بھی وہاں قبر ہے، اور نور الامین صاحب کی۔ یہاں آپ کو الٹے ہاتھ پہ ایک نظر آئے گا، لفٹ بھی لگی ہوئی ہے، جو چونکہ اس کے سامنے بالکل VIP گیٹ ہے، تو مزار کے اوپر جانے کے لیے یا معذور افراد کے لیے بھی لفٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو اس مقبرے کی ہائٹ سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کے نیچے بالکل، چونکہ یہ احاطہ جو میرے الٹے ہاتھ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس احاطے کی دیوار کے بالکل ساتھ ہی پیچھے اس مقبرے کے 14 فٹ نیچے قائد اعظم کی اصلی قبر واقع ہوگی۔ پارٹ 1 آپ نے دیکھا، اب ہم پارٹ 2 میں قائد اعظم کے مقبرے کے اندر چلیں گے اور وہاں آپ کو اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اس سے متعلق معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ مقبرہ دنیا بھر میں کراچی کی ایک مشہور علامت ہے۔ شہر کے مرکز میں واقع یہ مقبرہ 1960 کی دہائی میں مکمل ہوا تھا۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خالی یہاں قائد اعظم نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان خاص طور سے دفن ہے۔ یہ مزار محمد علی جناح روڈ کے اختتام پر وسطی کراچی کے جمشید کوارٹرز کے علاقے میں ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے۔ مزار کے ارد گرد مغل طرز پہ بچھایا گیا ایک بڑا باغ ہے جس کے 4 کونوں پر 3 بڑی سڑکیں بھی ملتی ہیں کراچی کی۔ تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ موزولیم ہے جو کہ مرنے والوں کی لوگوں کی باقیات کو ذخیرہ کرنے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو 1952 میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب QMF نے جناح کی یاد میں پاکستان بھر میں 4 یادگاریں تعمیر کرنے کی تجویز پیش کی، تو 1954 میں پھر ایک ہندوستانی آرکیٹیکٹ کو پہلے اس مزار کے ڈیزائن کے لیے منتخب کیا گیا، اور پھر بعد میں 1955 میں ایک ترکش آرکیٹیکٹ نے بھی ایک پروجیکٹ پیش کیا، لیکن سارے پروجیکٹ کے ریجیکٹ کر دیے گئے۔ 1957 نے حکومت پاکستان نے قائد اعظم کے لیے ایک نیا مقبرہ ڈیزائن کرنے کے لیے ایک مقابلہ منعقد کیا، اور یہ حالانکہ ابتدائی طور پر ایک برٹش آرکیٹیکٹ تھے ولیم ویٹسفیلڈ، انہوں نے جیتا تھا، لیکن فاطمہ جناح نے اس تجویز کو ویٹو کر دیا اور QMF کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آرکیٹیکٹ تھے یحییٰ مرچنٹ، ان کو اس یادگار کا ڈیزائن بنانے کا کام سونپا۔ اور ایک بات اور آپ کو یہاں مزے کی بتا دوں، ایک تصویر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مزار قائد کا جو ڈیزائن ہے نا، وہ بیسیکلی ازبکستان کے شہر بخارا میں ایک واقع سمانند مزار ہے کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا، یعنی 892 عیسوی کے درمیان۔ اور یہ جو قائد اعظم کا مزار ہے، یہ کوئی صدر ایوب نے 31 جولائی 1960 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، پھر یحییٰ خان نے 18 جنوری 1971 کو اس کا افتتاح کیا۔ مزار قائد پہ گارڈز کی تبدیلی کی بھی ایک کہانی ہے۔ 1973 میں بھٹو صاحب نے جب یہ مقبرہ نیوی کے حوالے کیا تھا، تو 1971 کو ویسے اس کا افتتاح ہوا تھا جیسے میں نے بتایا، لیکن 1973 میں بھٹو صاحب نے جب یہ مقبرہ نیوی کے حوالے کیا تو تقریباً اس کے بعد کوئی 9-10 برس تک نیوی کے سپرد رہا۔ اس کے بعد سے پھر باری باری تینوں افواج کے حوالے کیا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس میں ہر 2 گھنٹے کے بعد 10 گارڈز کی تبدیلی، اور ہر 14 اگست کو فوج کے یونٹ یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کا جو دستہ ہے اس کی تبدیلی کا ایک پروسیس بنایا گیا۔ اور اس مقبرے کی تعمیر میں لوگوں نے بھی بہت چندہ دیا تھا، تقریباً کہتے ہیں بعض کتابوں میں 2 سے 3 کروڑ روپے اس مقبرے کی تعمیر کے لیے عوام کی طرف سے چندہ دیا گیا تھا۔ تو یہ قائد اعظم کا مزار اور اس سے ملحقہ میوزیم، بیسیکلی آج تو ہم نے میوزیم اور اس سے ملحقہ جو دیگر قبریں ہیں لیاقت علی خان کی، بیگم رانا لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور نور الامین صاحب اور محترمہ فاطمہ جناح کی قبریں، یہ سب دیکھیں تفصیل سے۔ اب ہم پارٹ 2 میں، چونکہ قائد اعظم کے مزار کی اپنی ایک کافی ڈیٹیل ہے تو ہم اس پہ اب ہم بات کریں گے پارٹ 2 میں۔ تو جڑے رہیے میرے ساتھ، رضوان کے ہم سفر میں ہم سفر رہیے۔ اگر ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، کمنٹس کیجئے، مجھے بتائیے کہ میں اور اچھی اپنی ویڈیوز کو کس طرح کر سکتا ہوں اور کس طرح بہتر سے بہتر طریقے سے معلومات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے چینل کو۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔